السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آلریڈی کر بھی چکے ہوں گے، ایک آدھ جز پڑھ بھی چکے ہوں گے، یا ایک آدھ جز سے زائد پڑھ بھی چکے ہوں گے، یعنی ایک آدھ پارہ یا اس سے زیادہ پارے پڑھ بھی چکے ہوں گے، تو آپ کی جو ہے سمجھ لیں کہ اس طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں آپ اپنے رب سے ہدایت مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں نعمتیں، صحیح سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں جو مجھ سے ہدایت مانگتے ہو، یہ لو میں تمہیں ہدایت والی کتاب دیتا ہوں، ایسی کتاب دیتا ہوں، ذالک الکتاب، ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اور اس کو اگر آپ سورہ بقرہ کی ایک اور آیہ مبارکہ سے جوڑیں جس میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے لکھ دیے گئے ہیں روزے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے لیے لکھ دیے گئے تھے۔ اور یہاں خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں وہ جو ایمان لائے ہو، اور وہ جو ایمان لائے ہو یعنی کہ مومنین، یعنی کہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ یہ خاص خطاب ہے اللہ کا اپنے بندوں سے، اور اس خطاب میں کیا فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اور پہلی دفعہ تو ہے نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اندر بیکم گاڈ کانشیس، اپنے رب کی معرفت اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر اپنے رب کا قرب پیدا کرو، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف جانے کا احساس پیدا کرو، اور اس پر عمل کرو۔ اور اے تقوی کے راستوں پہ چلنے والوں، سنو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ خاص کتاب ہے کہ یہ صرف کتاب ہی نہیں، تمہارے رب کا کلام بھی ہے، اور یہ دیا جاتا ہے ان کو تاکہ لوگ اس کے اسے پڑھ کے ھدی للمتقین، ہدایت حاصل کریں۔ کن کے لیے؟ رہنمائی حاصل کریں۔ کن کے لیے؟ جو تقوی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا ایک خاص ریلیشن شپ ہے قرآن کریم سے، کہ ہمیں تقوی والا بنانے کے لیے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ چونکہ ہم نے قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہماری فہم القرآن بہت کمزور ہو گئی ہے، یا ہے ہی نہیں۔ ہم نے اس کو یوں بنا لیا ہے کہ قرآن کہیں یہ ہے نا کہ یہ کہتا ہو اپنے رب سے کہ باری تعالیٰ یہ عجیب لوگ ہیں کہ طاقوں پہ سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، یعنی کہ مجھے انہوں نے اچھے غلافوں میں رکھ کے کسی کبرڈ میں، کسی الماری میں، کسی شیلف پہ رکھ دیا ہے، میری بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو مجھے شفا کے لیے پڑھتے تو ہیں، پر مجھ سے ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ کہیں قرآن ہمارے اوپر، ہمارے خلاف نہ گواہ بن جائے، یہ ڈر ہوتا ہے۔ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات پہلے ہی بتا دی کہ میرے بندوں تم ہدایت مانگتے ہو، سیدھے راستے پہ چلنا مانگتے ہو، اس پہ استقامت مانگتے ہو، تو میری کتاب کو پکڑو، تھامو اسے، اور اس کے اوپر عمل کرو، گناہوں سے بچو، نیکی کا راستہ اختیار کرو، فرائض و واجبات کو پورے کرو، اور ادخلوا فی السلم کافہ، میرے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ دیکھو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں میں نماز قائم ہو گئی ہے؟ یا ہم صرف جمعے کے جمعے والے نمازی ہیں، یا عید کے عید والے نمازی ہیں، یا پھر رمضان کے رمضان والے نمازی ہیں، یا ہم تراویح والے نمازی ہیں؟ افسوس ہوتا ہے مجھے ان مسلمانوں پر جو سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور کوئی عادت نہیں چھوڑتے، اور رات کو تراویح پڑھنے پہنچ جاتے ہیں، اور تراویح نہ ہو تو لڑنے پہنچ جاتے ہیں۔
نہ ان کی عصر ہے، نہ ظہر ہے، نہ مغرب ہے، نہ فجر ہے۔ فجر چلو پڑھ لی کہ چلو کھانا کھانا ہے، کھانے کی وجہ سے اٹھ کے فجر پڑھ لی، باقی سوتے رہے، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی شاید افطاری میں پڑھ لی کہ بھئی افطاری ملے گی چلو پڑھ لیتے ہیں مغرب بھی ساتھ۔ مطلب دن گزار رہے ہیں، راتوں کو موویز دیکھ رہے ہیں، دن بھر سو رہے ہیں، کوئی گیمز کھیل رہا ہے، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی ایکس باکس کھیل رہا ہے، کوئی PS5 کھیل رہا ہے، کوئی ننٹینڈو سوئچ کھیل رہا ہے، کوئی ننٹینڈو لائٹ پہ لگا ہوا ہے، کوئی DS3 پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فون میں لگا ہوا ہے۔ بس وقت گزارو یار، وقت گزارو۔ یہ وقت گزاری کا نام نہیں ہے، وقت تو گزر جائے گا، وقت ٹھہرا ہے کسی کے لیے؟ پھر ایسا نہ ہو جائے نا وقت گزر جائے تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پشیمانی اور پچھتاوے کی زندگی گزارتے رہ جائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو نماز کو قائم کرنے والے وہ جو بندے ہیں نا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت پر، جہنم پر، قیامت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، وہ تمام چیزیں، اللہ کی کتابوں پر، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ہر وہ شے جو ان کے لیے غائب ہے، ان کے لیے غیب بھی ہے، ان کے لیے غیب ہے ہر وہ چیز، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ تو دیا ہوا تو سارا اللہ کا ہی ہے نا، دیا ہوا تو سارا اللہ کا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے آگے دیتے ہیں، ہمارا اس میں کیا کمال ہے۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیا گیا ہے۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ کا ٹکڑا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، اللہ ہی نے اتاری ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اے میرے پیارے نبی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کی کتاب کو تو مانتا ہوں، اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتا؟ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ کتاب جو آپ پر اتاری گئی میرے نبی، اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، صداقت، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری ہیں، یعنی ان تمام انبیاء پر، ان تمام رسول۔ دیکھیں کتاب پر ایمان لانے، کتاب کی ہر شے پر ایمان لانا ہے، دیکھو نا۔ اچھا پچھلی کتابیں تو اپنی اصلیت کھو بیٹھیں، لیکن جب اتری تھیں جو ان کی اصل حالت تھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور ہم نے ایسے عمل کرنا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر کے جنت والے بن جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایمان لاتے ہیں کس پر؟ آخرت پر۔ اچھا اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اولئک علی ھدی من ربہم، تو جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ میرے بندو تم نے مجھ سے مانگا تھا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا اور کرتا رہا، ان کے راستے چلا۔ تو دیکھ یہ 4-5 باتیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں میرے بندو، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت والے لوگوں کے کام ہیں، اس کو کرتے رہو، اس میں ترقی کرتے رہو۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی تو وہ ہدایت والے لوگ ہیں جنہوں نے نجات پانی، اور جب جو نجات پا جائیں گے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ غم ہے، جس دن لوگ خوف اور غم میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم الفائزون، یہ جیتنے والے لوگ ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ رب کی جنتوں میں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، اور تم نے جو کام کیے ہیں اس کا صلہ پاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید پکار کر کہہ رہا ہے اللہ کے بندو، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، مجھے پڑھو تو صحیح، مجھ سے ہدایت اخذ تو کرو، اپنی زندگیوں کو سنوارو تو صحیح، اپنی بگڑی کو بناؤ تو صحیح، میں تمہارے رب کا کلام ہوں، مجھ سے برکتیں حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو،
اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے گر سیکھو۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے قوموں کی تقدیر بدل دی، لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ بہرحال مختصراً آپ سے ان آیات کو ڈسکس کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔